بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منیفہ وائس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ تو گائز، آج میں آپ لوگوں کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے سفر آخرت کے بارے میں بتاؤں گی۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جدائی کا سب سے زیادہ صدمہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ہوا۔ وہ ہر وقت غمگین رہنے لگی۔ کسی نے بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ سیدۃ النساء رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی خالق حقیقی کی طرف سے بلاوا پہنچا، جس کی وہ اسی دن سے منتظر تھیں جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بتایا تھا کہ میرے اہل بیت میں سے سب سے پہلے تم مجھے عالم آخرت میں ملو گی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی تاریخ وفات کے بارے میں اہل سیر میں سخت اختلاف ہیں۔ مختلف روایات کے مطابق سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد 70 دن، 2 ماہ، 4 ماہ، 6 ماہ، 8 ماہ یا 18 ماہ بعد وفات پائی۔ بہرحال یہ بات ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے محبوب بیٹی چند ماہ سے زیادہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جدا نہ رہیں اور بہت جلد اس دنیا فانی کو خیر آباد کہہ کر جنت الفردوس میں پہنچ گئی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا کس مرض میں انتقال ہوا اور وہ کتنا عرصہ صاحب فراش رہیں، اہل اسیر نے اس کو واضح نہیں فرمایا۔ اس زمن میں جو روایتیں ملتی ہیں ان میں صرف یہی معلوم ہوتا ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی وفات سے پہلے کیا کیا وصیتیں کی تھیں اور یہ کہ انہیں پہلے سے اپنی وفات کا احساس ہو گیا تھا۔ وفات سے پہلے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کو بلا کر فرمایا، میرا جنازہ لے جاتے وقت اور تدفین کے وقت پردے کا پورا لحاظ رکھنا، سوائے اپنے اور میرے شوہر کے، اور کسی سے میرے غسل میں مدد نہ لینا، اور تدفین کے وقت زیادہ ہجوم نہ ہونے دینا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا بنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں نے حبش میں دیکھا ہے کہ جنازے پر درخت کی شاخیں باندھ کر ایک ڈولے کی صورت بنا لیتے ہیں اور اس پر پردہ ڈال لیتے ہیں۔ پھر انہوں نے کھجور کے چند شاخیں منگوائی، انہیں جوڑا اور پھر ان پر کپڑا تان کر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو دکھایا۔ انہوں نے اسے پسند کیا اور بعد وفات ان کا جنازہ اسی طرح اٹھا۔ اسی طرح حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیز وہ کہتی ہیں کہ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے باہر تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے فرمایا کہ میں غسل کروں گی، پانی کا انتظام کرو اور میرے پہننے کے لیے صاف اور عمدہ کپڑے بھی نکال دو۔ میں نے پانی کا انتظام کر دیا اور کپڑے بھی نکال دیے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اچھی طرح سے غسل کیا اور کپڑے پہنے، پھر فرمایا، میرا بسترا کر دو، میں لیٹوں گی۔ میں نے بستر بچھا دیا۔ وہ بستر پر قبلہ کی طرف منہ کر کے لیٹ گئی اور مجھ سے فرمایا، اب میرا چل چلاؤ ہے، میں غسل کر چکی ہوں، اب دوبارہ غسل کی ضرورت نہیں اور نہ اب میرا بدن کھولا جائے۔ یہ فرما کر انہوں نے وفات پائی۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر آئے تو میں نے یہ واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے اسی غسل پر اتفاق کیا اور ان کو دفن کر دیا، مگر بعض کے نزدیک صرف حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی وصیت کے مطابق ان کے میت کو صرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے غسل دیا، خود ہی نماز جنازہ پڑھائی اور ایک خاص تابوت میں ان کا جنازہ اٹھایا، جو حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات سے پہلے بنا کر ان کو دکھایا تھا۔
پھر انہیں رات ہی کو دفنایا گیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ امام بخاری اور کچھ دوسرے ارباب سیر نے لکھا ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے پڑھائی۔ ایک روایت میں حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک میں خلیفہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بھی ہے۔ تو گائز امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو بھی آپ لوگوں کو بہت ہی زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں گا۔ ملتے ہو اپنے نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔